بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں شاہد وائس چینل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پہلے 3 پارٹ آپ دیکھ چکے، اب چوتھا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سرزمین مصر میں، یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے زام باطل میں ان کو مار کر گھر لوٹ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بازریہ وحی تسلی دی اور علم و حکمت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سکا یعنی پانی لانے والا بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے اور بولا، ذائع قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا۔ اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو باتوں خوابوں کی تعبیر سکھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ دوستو، اس مقام پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوا؟ آپ بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ قافلے والوں کا سامان تجارت پستہ صنوبر اور بطن پستہ سے ملتا جلتا ایک پھل پر مشتمل تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے، اس طرح باہر نکل آئے۔ جب اس آدمی نے آپ کو دیکھا تو بولا، میرے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے، یعنی انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کے سامان تجارت میں یہ غلام بھی شامل ہے، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ کے بھائیوں نے کیا سازش کیا ہے، اور وہ بات بھی معلوم تھی جو قافلے والوں نے یہ کہہ کر چھپائی تھی کہ یوسف علیہ السلام ان کے سامان تجارت میں شامل ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورتحال کو تبدیل نہ کیا، کیونکہ اس میں اللہ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی جس کا فیصلہ تقدیر الہی نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ یہ لڑکا جو مصر میں ایک قیدی غلام کی طرح داخل ہو رہا تھا، اس کے ذریعے سے اہل مصر پر رحمت نازل ہونے والے تھی۔ اس کے ہاتھ میں ان کے تمام معاملات اور حکومت کی باغ ڈور آنے والی تھی، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے بے حد و حساب فوائد و برکات حاصل ہونے والے تھے۔ تو دوستو، یہ تھا پارٹ 4۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پارٹ کو بھی ہم بیان کریں گے۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔